نعمت تھی وہ نعمت میں نے تمہیں عطا کر دی، وہ نعمت میں نے تمہیں دے دی، تم اس نعمت کی قدر کرو۔ اگر قدر کرو گے گویا تم نے اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیا، اور اگر تم ناقدری کرو گے گویا تم نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں حضور کے آنے سے پہلے دنیا کی حالت اچھی نہیں تھی، نبی کے آنے سے پہلے کعبے کا ننگا طواف ہو رہا تھا، نبی کے آنے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ جب وہ نبی آئے تو آپ کے گھر میں جب بی بی فاطمہ آئی، کھڑے ہو کر ماتھا چوما اور اعلان کیا، لوگوں بچیاں دفن کرنے کے قابل نہیں، بچیاں پیار اور محبت کرنے کے قابل ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو مسجد کی طرف نکلا نبی آئے، جو مسجد کی طرف نکلا وہ نمازی بن گیا، جس نے قرآن اچھا پڑھا وہ قاری بن گیا، جس نے کعبے کو دیکھا وہ حاجی بن گیا، جو تلوار لے کر جھنڈے کے نیچے آیا وہ غازی بن گیا، مکہ مکرمہ بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا، عرب شریف بن گیا، اور کالا بلال بکا ہوا سید الحبش جودی سمیت جنت کا وارث بن گیا۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے، بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے وہ بے چند تربیت اونٹوں کے چرانے والے، ارے دیکھنے کو جو نکل آئی خدائی ساری، گھر سے نکلے جو محمد کے گھرانے والے۔ ایک انگریز مورخ لائف آف محمد کے اندر لکھتا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک قافلہ جا رہا تھا، چھوٹی چھوٹی جگہوں کو فتح کرتا ہوا اصل ٹارگیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں کا جو راجہ تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس نے اس قافلے کو روکنے کے لیے، صحابہ کی اس جماعت کو روکنے کے لیے انہوں نے وہاں میٹنگ کی مشورہ کیا۔ بات یہ طے ہوئی کہ ان کو روکا کیسے جائے۔ ان کی صلاحیت کو وہ جان چکے تھے، ان کی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا، جنگوں کو فتح کیا وہ بھی خبر ان کو مل چکی تھی۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک راستہ بچ گیا ہے، اس راستے کے حساب سے ان کو روکا جائے گا۔ وہ کون سا راستہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ اپنے علاقے میں جتنی کنواری نوجوان خوبصورت گوشیزائیں، خوبصورت بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کو جمع کیا جائے اور ان کو ڈانس کی، ان کو ناچنے کی ٹریننگ دی جائے، ان کے جسم پر جو ہے پوریاں کپڑے پہنائے جائے ان کو، اور پھر جب وہ آئیں گے تو فرنٹ پر ان بچیوں کو رکھ دیا جائے۔ 300 لڑکیوں کو جمع کیا، خوبصورت حسیناؤں کو جمع کیا، دوشیزاؤں کو جمع کیا، کنواری لڑکیوں کو جمع کیا، ٹریننگ دی گئی، ان کے جسم کے اوپر پوریاں کپڑے ڈالے گئے، ان کو ناچ کی ٹریننگ دی گئی۔ صحابہ کی جماعت جب وہاں سے گزر رہی تھی، ان بچیوں نے ڈانس کرنا شروع کیا، ان بچیوں نے ناچنا شروع کیا، انہوں نے کرتب دکھانے شروع کر دیے۔ صحابہ کی جماعت گزر رہی تھی، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس پر پڑی۔ حضرت سعد نے اپنے تمام مجاہدین کو جمع کر کے فرمایا، لوگوں تم نے اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، خبردار ان کی طرف تمہاری نظر نہ اٹھنے پائے۔ ایک صحابی آتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر مجھے ایک عورت سے پیار ہو گیا، ایک عورت سے زمانے جاہلیت میں پیار ہو گیا تھا، میں اس کے پیار میں اتنا دیوانہ تھا کہ اس کے بغیر نہ میرا دن گزرتا تھا اور نہ میری رات کٹتی تھی، اتنا میں دیوانہ تھا، لیکن وہ مجھے خاص نہیں ڈال سکتا۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، میں نے کلمہ پڑھا. میرا اصل یہ تقریر کا انداز نہیں ہے، تقریر کا انداز دوسرا ہے. آپ کے حساب سے یہ انداز مجھے لینا پڑا. بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں مضمون کی بات. انہوں نے کہا کہ حضور کی صحبت ملی، میں نے کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ دیا. میں ایک دن اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، اپنے گھر میں سویا ہوا تھا. وہی لڑکی، وہی عورت جس سے زمانے جاہلیت میں پیار کرتا تھا، اس کے بغیر نہ میرا دن گزرتا تھا نہ رات کٹتی تھی، وہی عورت میرے پاس آئی. میں نے جب اس کو دیکھا اپنی آنکھوں کے اوپر ایسے انگلیاں ڈال دی، میں اونھا لیٹ گیا. اس نے کہا کہ تم میرے لیے پاگل بنے پھرتے تھے، میرے لیے دن بھی نہیں گزرتا تھا، آج میں خود آئی ہوں، میرے آنے پر میرا استقبال ہونا چاہیے تھا، لیکن تم اپنی آنکھوں پر انگلیاں ڈال رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس صحابی نے کہا او بدبخت، اس وقت دل میں تو تھی، اب دل میں آقا کریم محمد رسول اللہ کی بات ہے. اب اس آنکھ نے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے، تجھے دیکھنا میں حرام. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پیغام ہے کہ نہیں؟ سیرت اسی کا نام ہے. سیرت آج کل تو اچھے اچھے مولوی، عوام کو تو چھوڑ دیجئے، یہ تو عوام بیچارے عوام ہیں، ان کو تو چھوڑ دیجئے. اچھے اچھے حضرت کو میں نے دیکھا ہے موبائل پر ماشاءاللہ. یہ ایسا مرض ہے جس میں اچھے اچھے ملوث ہیں، عوام کی بات تو دور کی رہی، اچھے اچھے اس کے اندر ملوث ہے. دعا فرمائے اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے اور اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے. دوستو قرآن جب پڑھو گے نا، قرآن قوموں کے حالات اور عذاب کا جو ذکر جہاں جہاں آیا ہے اور قوموں کی ہلاکتوں کا جہاں جہاں ذکر آیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. اللہ ہمیں قرآن کا عادی بنائے. قرآن پڑھو، ترجمہ کے ساتھ پڑھو، آپ کو پتہ لگے گا سب سے زیادہ عذاب اللہ نے اس قوم کے اوپر نازل فرمایا جو قوم بے حیا تھی، جس قوم کے اندر عیاشی تھی، فحاشی کی جو قوم شکار تھی، اللہ نے اس قوم پر سب سے زیادہ عذاب نازل فرمایا. آج حالت ہماری بھی کچھ ادھری کی طرف جا رہی ہے. جس قوم کے زبان پر قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے تھا، ان کی زبان پر گانے جاری ہیں. جن کی آنکھوں کے سامنے قرآن ہونا چاہیے تھا، ان کے آنکھوں کے سامنے بے حیائی ہوتی ہے. جن کان کو قرآن سننا تھا، دین کی باتیں سننی تھی، ان کانوں نے غلط چیزیں سننا شروع کر دی. بتاؤ نا ہماری نسلیں اور ہمارا یہ معاشرہ کدھر کی طرف جائے گا؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے احسان جتلایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا. تو میں عرض کر رہا تھا وہ 300 لڑکیاں، یہ واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. 300 لڑکیاں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر فرما کر کہا ذرا آنکھ نہ اٹھے، یہ تعلیم تھی نبی کی. یہ کیا تھی؟ ارے بولو بھئی یہ کیا تعلیم تھی نبی کی. اپنی بچیوں کو ضرور مدرسے میں پڑھانا، تعلیم یہ تعلیم دلانے کے لیے اپنے بچوں کو ضرور پڑھانا. اور بات بھی جلسے میں آیا وہ 300 لڑکیاں اپنا کام کر رہی ہے، صحابہ جا رہے ہیں. جب صحابہ گزر رہے تھے، لڑکیوں نے ساری چیزیں کرنا شروع کر دی. صحابہ نیچے دیکھ کر چل رہے تھے. ان کے چلنے کا جو انداز تھا وہ ایسا تھا کہ ایک لڑکی اس میں سے کھڑی ہو کر بولتی ہے لگتا ہے یہ جو جا رہے ہیں عربی لوگ یہ سارے کے سارے اندھے ہیں. حسن پر تو سب فدا ہے، حسن پر، ارے بولو بھائی حسن پر سب فدا ہے، حسن پر تو سب فدا ہے. لیکن وہ تربیت تھی، نبی کی زندگی سامنے تھی. جا رہے تھے، یہ لوگ اندھے نظر آ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد دوسری اس کی سہیلی کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے نہیں تو غلط بول رہی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ جو عربی جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے نامرد ہیں، تبھی تو یہ ہماری طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں. میرے قوم کے نوجوان ساتھیوں، تمہاری غیرت ایمانی کو میں جگا رہا
یہ صحابہ کی زندگیاں میرے اور آپ کے معاشرے کو کیا یقین دہانی کروا رہی ہے؟ ذرا اندازہ لگاؤ، وہ عورتیں یہ بات کہنے پر مجبور ہیں۔ تھوڑا آگے بڑھے، جو 300 لڑکیوں کی سردار تھی، 300 لڑکیوں کی سردار تھی، وہ کھڑی ہوتی ہے اور کھڑی ہونے کے بعد جو بات بیان کرتی ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ میرے غیور مسلمانوں، اس کو سن کر اپنے دل و دماغ پر بیٹھا کر اپنے گھروں کی طرف جانا اور اس بات کا ارادہ کرتے جانا کہ پوری زندگی میری اسی کے اوپر کٹ جائے گی۔ وہ جو 300 لڑکیوں کی سردار تھی وہ کھڑی ہوتی ہے اور کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہے، میری سہیلیوں تم غلط بات کر رہی ہو، تمہاری گفتگو ٹھیک رہی، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان مردوں کی آنکھ میں جب اتنی حیا ہے، خدائے پاک کی قسم ہے ان کی عورتوں کی آنکھ میں کتنی حیا ہوگی، اور پھر جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے وہ آنکھ کتنی حیادار ہوگی۔ آؤ ہم بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کی تعلیم کی وجہ سے ان مردوں کے ہاتھوں میں اللہ نے وہ حیا عطا فرمائی۔ صرف اس حیا والی آنکھ کی وجہ سے 300 لڑکیوں نے محمد کریم کے کلمہ کو پڑھا۔ 300 لڑکیوں۔ آج ہم سب بھاگتے ہیں، ہمارے افعال کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، کردار کو دیکھ کر۔ میں تو کام سے جڑا ہوا آدمی، مختلف چیزوں کا کام کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں، برا نہیں مانتے، ہر شعبے ذات کے ساتھ، ہر شعبے جات کے ساتھ تعلقات میرے ہوتے ہیں، ہر شعبے کے ساتھ۔ میرا اپنا تجربہ ہے، آپ ہمارے اپنے، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا اپنا تجربہ ہے۔ معاملات کرنے میں مجھے اپنوں سے جتنی مشکلات آتی ہے غیروں کے ساتھ وہ مشکلات نہیں آتی۔ معاملات کرنے میں اپنوں کے ساتھ جو مشکلات آتی ہیں غیروں کے ساتھ نہیں آتی۔ میں سوچنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ وہ تعلیم تو نبی نے ہمیں دی تھی، وہ طریقہ تو ہمیں دیا تھا، وہ کردار تو ہمیں دیا تھا، قرآنی آیات تو ہمارے لیے اتری تھی، قرآن نے اللہ کو میرے اور آپ کے لیے نازل کیا تھا، زندگی کے ہر شعبے کو اللہ نے قرآن میں بیان بھی کر دیا ہے، لیکن یہ قوم قرآن سے کتنا ہٹ گئی ہے کہ بالکل اس تعلیم کے برعکس یہ قوم جا رہی ہے۔ دوستو، ارادہ کرو، عہد کرو، انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے، لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ توحید سب سے پہلے، توحید ہم خود بھی توحید کے اوپر قائم ہوں گے، بچے اور بچیوں کو بھی قائم کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ توحید کے اوپر بیماری آتی ہے جاتی ہے، علاج ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر بھی جو علاج کرے گا اللہ چاہیں گے تب صحت ملے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو صحت نہیں ملے گی۔ تو توحید نمبر 2، حضور کی زندگی ہماری زندگی کے اندر آنا چاہیے۔ حیا آج کے دور کا سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے، حیا۔ حیا یہ آج کے دور کا سب سے بڑا سبق ہے، اس لیے ہم حیادار بنیں، آنکھ بھی حیا والی ہو، کان بھی حیا کے ساتھ ہو، زبان بھی حیا والی ہو، ہاتھ اور پاؤں بھی حیا کے ساتھ ہو، ہماری نسلیں حیادار ہو جائیں۔ جب نسلیں حیادار ہو جائیں گی تو پھر یہ نسلیں کامیاب ہو جائیں گی، اور اگر نسلیں حیادار نہیں ہوئی تو دوستو ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارا معاشرہ خراب ہو جائے گا، ہماری نسلیں برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، دل تیرے بعد کسی در کا سوال ہی نہ ہوا۔ ابھی بھی خاموش ہے، میں اپنے اختتام پہ پہنچ گیا لیکن ابھی بھی آپ خاموش ہیں۔ مجھے تو کسی نے بتایا یہ سرحپور ہے نا، سرحپور کے چاروں طرف مسلم آبادی ہے اور بڑی کثیر تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن یہ دیکھ کر تھوڑا شک ہو رہا ہے، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، دل تیرے بعد کسی در کا سوال ہی نہ ہوا،
تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی بولو نا، تھوڑا تو جانتا حضرت کے لیے میں جگا رہا ہوں، آپ کے لیے ہم سب کے قائد، ہم سب کے محترم امارت شریعہ کے نائب ناظم حضرت مفتی ثناء الہدیٰ صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور بھی بڑے علماء کا بھی، ان کے لیے میں تیار کر رہا ہوں۔ کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، دل تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا۔ ہر حسین حسن کا، ہر حسین محمد کے حسن سے ہے خیرات کا تعلق، ہر حسین محمد کے ہے حسن سے خیرات کا تعلق، تیرے جیسا تو کوئی انسان بھی حسین نہ ہوا، کوئی تیرے جیسا بھی کوئی انسان بھی حسین نہ ہوا، کوئی پیدا نہ ہوا پھر تیرے مؤذن جیسا، کوئی پیدا نہ ہوا پھر تیرے مؤذن جیسا، پھر اذانوں میں کبھی سوز بلالی نہ ہوا، کوئی پیدا نہ ہوا پھر تیرے مؤذن جیسا، پھر اذانوں میں کبھی سوز بلالی نہ ہوا۔ دعا فرمائے، آگے اور کہنا تھا لیکن دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پروگرام کو اللہ کامیاب کرے، اور جن لوگوں نے یہ پروگرام کا انعقاد